अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, ॿ ख़बरूं आहिनि ऐं तमामु वॾियूं ख़बरूं आहिनि, उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जी गिरफ़्तारी, उन जो कोर्ट मार्शल, ऐं इन खां अलावा इन जा जेके ॿिया पहलू आहिनि ऐं फैज़ हमीद सां जेके ॿिया माण्हू शामिलु हुया उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं फैज़ ते चार्जिस कहिड़ा आहिनि एक्चुअली जो कोर्ट मार्शल उन जो शुरू कयो वियो आहे। इन खां अलावा 126 मुल्कनि जे लाइ पाकिस्तान जेका आहे वीज़ा फ़ीस जेका आहे उहा ख़तमु करे छॾी आहे। इहा तमामु वॾी डेवलपमेंट आहे त 126 मुल्कनि जा माण्हू बग़ैर वीज़ा फ़ीस जे हू पाकिस्तान अची सघनि था। पर सवाल उन जे बावजूदि खोड़ सारा उथनि था त चाहे वीज़ा फ़ीस माफ़ु कई वञे, उन्हनि खे दावतूं ॾिनियूं वञनि हेॾे पाकिस्तान अचण जे लाइ, पर जॾहिं पाकिस्तान में अमन अमान न हूंदो त हू 126 मुल्कनि जा माण्हू पाकिस्तान जो रुख़ छो त कंदा। इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, मोहतरम अहमद मंसूर साहब। अहमद साहब, वेलकम टू शो सर। अहमद भाई, पहले जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी पे ISI के साबिक़ सरबराह, पहली दफ़ा हमारी खुफिया एजेंसी के जो साबिक़ सरबराह हैं और ताकतवर तरीन सरबराह रहे, उनकी गिरफ़्तारी और फिर खान साहब का प्रोजेक्ट, ज़ाहिर है इमरान प्रोजेक्ट जो जिसको कह रहे हैं उसके बानी समझे जा रहे हैं। तो एक्चुअली खान साहब का प्रोजेक्ट के चक्कर में इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। आर्मी एक्ट का भी ज़ाहिर ख़िलाफ़ वर्जियाँ की गई हैं। सियासत में मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, धरना जो है फैज़ाबाद उसका भी, इसके अलावा जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का मामला था वो भी, इस पे क्या कहेंगे इस बड़ी गिरफ़्तारी पे? देखें शाकिर सोलंकी साहब, शो में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। जनरल फैज़ हमीद का जो ये अमल शुरू हुआ है गिरफ़्तारी का, और उसके समझें कि उसके ऊपर एक गिरफ्त हुई है, पकड़ हुई है, उसकी बुनियाद तो बना टॉप सिटी केस। वो एक पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में 2023 में दायर की थी, जो टॉप सिटी का मालिक है उसने, और उसने अपने इल्ज़ामात उस लगाए थे कि जो 2017 में जब ये ISI के ओहदेदार थे और उसमें उनको इस्तेमाल किया गया, तो समझ लें कि उनके ऊपर दबाव डाला गया या उन्हें उठाया गया, कोई पैसों का लेन देन। इसके भाई का भी इल्ज़ाम था कि टॉप सिटी की पूरी जो सोसाइटी है वो जो नजफ़ हमीद हैं वो हथियाना चाहते हैं, सारा जो उनकी वो पूरी पटिशन मौजूद है। उसी पे जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और उस वक़्त उसमें 2 जो और जजेस थे, जो जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने फिर अपना जो फ़ैसला दिया, उन्होंने फिर वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दफ़ा को कहा कि बड़ा हसास मामला है, इसमें ज़ाहिर सी बात है अदारा टारगेट होता है। अगर ये मामला इसी तरह ही रहे तो इस पे GHQ को, आर्मी चीफ को, सबको कहा गया कि इसको अपने जो आर्मी एक्ट में सारी प्रोविजन तो हैं उनके मुताबिक इस मामले को देखा जाए। एक संगीन इल्ज़ामात हैं। तो उस वक़्त आर्मी चीफ ने और GHQ ने हुकूमत के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उस पर एक बहुत आला सतह की जो इंक्वायरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसे कहते हैं, ये पहली स्टेज होती है, वो कायम की, और मेजर जनरल की सरबराही में। तो आप देखें कितनी एक फास्ट ट्रैक पे एक साबिक़ DG और पावरफुल, और जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जनरल जो रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं उनकी पॉपुलैरिटी और वो जिस तरह वो ख़बरों में इन रहे और मामलात में बड़े उसमें उनके बहुत सारे इश्यूज़ वो हम डिस्कस करेंगे। तो उस पर ये इंक्वायरी हुई, और जब ये कायम हुई थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उस वक्त भी इसको छुपाया नहीं। ISPR ने एलामिया जारी किया, कोई छुपा के काम नहीं किया, बता के किया कि हम कर रहे हैं। अपने 3 स्टार जो जनरल और अहम ओहदों पर रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, कोर कमांडर बहावलपुर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, वो इंक्वायरी हुई तो जो अब एलामिया एक दिन पहले आया, उसमें भी अनाउंस किया, बताया, तफसील बताई कि वो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई उसमें एक तरह से ये बताया गया कि उसमें वो कसूरवार साबित हुए। तो जो इंज़बाती कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नतीजे में टॉप सिटी वाले मामले पे वो लिया गया या लिया जा रहा है, ठीक हो गया। यानी वो फाइल एक तरह से
समझ लें कि क्लोज कह लें या उसको सेटल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट चली जाएगी कि भाई आपके कहने पे हमने किया, लेकिन वहाँ से नया खाता भी खुला। जब तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, बातें आगे चली सारी, वो फिर ये चला कि जो अच्छा उसमें और भी बहुत सारे इल्ज़ाम तो चल रहे थे ना, नून लीग की क़यादत, इवन नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब आज की जो हैं मरीम नवाज़, उनके बयान रिकॉर्ड पे हैं, उनकी सारी पार्टी, ख्वाजा आसफ और बाकी जो लीडर हैं, वो कौमी असम्बली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जनरल फैज़ हमीद जब उस वक्त ISI के चीफ थे, उस वक्त से नाम आने शुरू हो गए थे कि ये PTI को बना रहे हैं। अच्छा 2018 के इलेक्शन में भी कि PTI कैसे बनी, MNA के उम्मीदवार कैसे पार्टी में शामिल करवाए गए, मैनेजमेंट कैसे हुई, उसमें भी नाम आते थे। अच्छा अब हम इस पे क्या मजीद बहस में जाएं, जो कुछ हुआ बड़ा ओपन है और बदकिस्मती भी है इस मुल्क की और इस सारे मामले की, जो एक सियासी बहरान जिसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी वो आज सारे भुगत रहे हैं। तो बहरहाल ये सारे भी मामला थे। तो मैं इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान फिर ये जो चीज़ें हैं ये सामने आई, तो पता ये चला कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब हैं, वो रिटायरमेंट के बाद, जो पहले रिटायरमेंट से पहले काम थे वो तो सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा ही रहे थे, रिटायरमेंट के बाद भी वो बहुत सारे मामलात में मुलव्वस पाए गए। उनके जो आर्मी एक्ट के खिलाफ, जो आर्मी एक्ट के तहत काबिल गिरफ्त हैं और उन पर जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो बैठ सकता है, उस पर वो आना चाहिए। तो फिर आर्मी चीफ ने और ये फैसला किया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरल फैज़, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई बाकायदा तौर पे। यानी जो आर्मी एक्ट के तहत बाद अज रिटायरमेंट खिलाफ वर्जियां हैं उसके सबूत सामने आए तो अब उस पे बात हो सकती है। जाहिर बात है ISPR ने तो ये खबर ही देनी है ना, बताना है कि हुआ क्या। अब उसकी पूरी डिटेल, बाकी चीज़ें, वो सियासी एंगल जो हम लोग बैठ के करते हैं, फिर लोग क्या सराहियाँ करते हैं, फिर जो उनके मुखालफिन हैं जिनको उनसे तकलीफ हुई थी वो अब शुरू हैं, वो बता रहे हैं भाई फैज़ साहब ने ये भी किया, फैज़ साहब ने ये भी किया। बल्कि जो फैज़ याब हुए थे उनके दौर में, मज़े की बात यह है कि वो भी सबूत ला रहे हैं सामने अपना दामन बचाने के लिए, कहीं हम गिरफ्त में ना आए। अब एक 3 स्टार जनरल, कोर कमांडर भी रहा हो, साबिक DG ISI भी रहा हो, आप मुझे बताएं शाकिर साहब कि जब उस पे हाथ अभी डला है तो क्या वो सिर्फ अकेला भुगतेगा? क्या सब कुछ, अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो अकेले ने किया होगा? तो फिर बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ अदारे या फौज की बात नहीं हो रही, सिविलियन साइड से भी होंगे, हो सकता है जुडिशरी में भी हों, पॉलिटिकल साइड से भी हों, मीडिया से भी लोग हों, पूरा ग्रुप होगा ना। कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद कर रहे थे सारे मामलात जो काबिल गिरफ्त हैं आर्मी एक्ट के तहत, तो वो जो चीज़ें वो कर रहे थे जो गलत थी, और उसके बाद 9 मई भी होता है, तो 9 मई के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड तो है ना। आपने बात की कि इमरान खान की पार्टी का, सब लोग भी कह रहे हैं कि उनका अब्बू सारी बातें करते हैं, लेकिन हम तो इससे भी आगे की बात करते हैं ना। हम तो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को तो बाहर से बनाने वाले हैं और पैदा करने वाले हैं, उसकी भी एक अलग डिबेट है, चीज़ें हैं। ये इन्होंने सपोर्ट ज़रूर की अपने मकासद के लिए। उस वक्त भी ये डिबेट चली थी, ये बात आई थी कि क्यों ये नेक्सस बन रहा है, इमरान फैज़, बुशरा बीबी का भी मामला बीच में आया, और भी सारी चीज़ें, क्यों बन रहा है? कोई बेनिफिट होता है ना। बेनिफिट क्या हो सकता है? आर्मी चीफ की दौड़ बहुत बड़ी गेम होती है, तो उसकी चली भी थी, इल्ज़ाम भी लगा। उससे भी हटके उससे पहले भी शुरू कर लें। जब इनका टेन्योर पूरा हुआ, फौज का एक तरीकाकार है, आर्मी चीफ ने इनको कोर में लेके जाना था, कोर कमांडर बनाना था, असेंबली रूटीन के मुताबिक भेजी कि भाई इधर हम नए अफसर लगेगा, ये एक प्रॉपर है, भले इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन फौज का अपना भी एक मामला है ना कि 3 स्टार जनरल्स की उन्होंने लाइन अप करना होता है कि उनका पोस्टिंग ट्रांसफर, स्टाफ पोस्टिंग और कमांड पोस्टिंग को बराबर करना होता है। इमरान खान साहब फाइल दबा के बैठ जाते हैं। वहाँ पे असल जो लड़ाई की बुनियाद भी पड़ी है ना, जहाँ से कान खड़े हुए कि गेम क्या चल रही है। हो सकता है कि अगर यहाँ इमरान खान खामोशी से जो प्लान बना के बैठा हुआ था वो यहाँ पे आके बेवकूफ़ी ना करता तो उसका प्लान, उसकी साजिश खुदा ना खास्ता कामयाब भी हो सकती थी। उसकी साजिश खुली उस वक्त, कान खड़े हुए कि भाई ये क्यों इधर जनरल फैज़ को ISI से हटने नहीं दे रहा, क्योंकि उसको बताया गया था कि अगर ये यहाँ से हट गया तो आपका जो प्लान बना के बैठे हुए हैं वो फिर कामयाब नहीं होगा। अब वो प्लान क्या था?
پلان تھا کہ عمران خان ہوگا اور اس ملک میں کوئی ایک ان کی مرضی کا آرمی چیف ہوگا اور ایک عدلیہ کا چیف ہوگا, تینوں مل کے جب تک زندگی ہوگی بس پھر یہی حکمران ہوں گے. مطلق العنان جمہوریت شمولیت فارغ پارلیمنٹ سارے. آپ کا مولانا فضل الرحمان بھی آج جیل میں ہوتا, نواز شریف اور ان کے فیملی تو ویسے ہی زیر عتاب تھے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی زیر عتاب تھی, جو باقی ہیں وہ بھی سب جیل میں ہوتے پتہ نہیں کہاں ہوتے. صحیح. آپ سمجھ لیں کہ پھر اس ملک میں یہ آپ الیکشن کی بات کریں نا, فارم 45-47 یہ سارے فارم فارغ ہو چکے ہوتے. اچھا, یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں بھی, پھر اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سیاست میں سیاسی معاملات میں ملوث رہے اس دھرنے میں جو ایگریمنٹ کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے بوساطت میجر جنرل فیض حمید, معاہدے میں لکھا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا جو اس میں ملوث رہے ہیں فوجی باوردی لوگ جنہوں نے پیسے بھی بانٹے تھے, تو میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو فیض اور کل جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پھر شوکت عزیز صدیقی کے کیس بھی تھا, وہ بھی ثبوت شوکت عزیز صدیقی دے چکا ہے سپریم کورٹ میں. ان کے وکیل حامد خان بتا چکے ہیں کہ فیض حمید مجھ سے ملے تھے نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے, یہ ساری کہانیاں کہ 2 سال کی محنت نہیں تو ہماری ضائع ہو جائے گی. تو یہ معاملات بھی ہیں. یہ معاملات شاید اب ان کی نوعیت میں سمجھتا ہوں اتنی اب اہم نہیں رہی, یہ irrelevant ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں گزر گئی ہیں. ویسے بھی یہ ملاقاتیں اس لیول پہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہوتی؟ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں, آج بھی ہو رہی ہوں گی, کل بھی ہوتی ہوں گی, یہ ایشو نہیں ہے. اچھا ویسے بھی ہم بھی معاملات کو لے کے بہت آگے بڑھے تھے. فیض آباد بند تھا, وہاں سے کھلوانا تھا. وہ جنرل فیض حمید نہ ہوتے کوئی اور ہوتے, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنی تھی لوگوں کو جا کے. اب 1000-2000 روپیہ دیا کرائے کے لیے غریب لوگوں کو, آپ نے اس کو بنا لیا. اس ملک میں کروڑوں اربوں بانٹے جاتے ہیں, آپ کو یہ پیسے تو دکھ رہے ہیں. یہ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی, میں اس کو اہم نہیں سمجھتا. چلو صحیح ہے, یہ بالکل ایک فضول بات. فیض کے ساتھ اور بھی لوگ, باجوہ صاحب ہیں, اور بھی نام ہیں بہت سارے. بالکل ہوں گے. اب جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ڈیفینیٹلی ان کا بڑا اہم رول ہوگا, پازیٹیو ہوگا نیگیٹو ہوگا یہ تو. لیکن اب ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی تو ایک سیاسی فگر اس وقت بنے ہوئے ہیں نا, جو حالات تھے سارے. لیکن میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو بات کر چکا تھا کہ آرمی چیف جو سابق ہیں قمر جاوید باجوہ, بال ان کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے. عمران خان کے سے ہاتھ دستے شفقت تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اٹھایا تھا نا. تو چلیں یہ تو انہوں نے پھر وضاحت بھی کی کہ یہ مہربانی کی, اور اس کے بعد گند کا پورا ٹوکرا ان کے اوپر گرا اور سارا وہ انہوں نے برداشت بھی کیا, لیکن وہ ہٹے نہیں, ڈٹے رہے. جب اب بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک پہلا قدم تو لیا. ہاں ایسا ہی. اگر انہوں نے نہ لیا ہوتا تو آج پتہ نہیں حالات کیا ہوتے. وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے. اب غلطی کی چھوٹی تھی بڑی تھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ اب وہ نیٹ ورک نیکسس ہوگا. ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ ذرائع سے بھی چیزیں ہیں کچھ, کہ جو یہ پی ٹی آئی کے سیکٹریٹ پہ ہوا تھا چھاپا پڑا, رؤف حسن اور باقیوں کو پکڑا گیا اور وہاں سے کمپیوٹر اور ڈیٹا نکلا. ان کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو موبلائز کر رہی تھی عوام کو کہ اٹیک کریں, نکلیں, انتشار کی باتیں, لیڈرشپ فوج کی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا, پورا کمپینز پلان کرنا, اس میں بھی جنرل فیض کے لنکس اسٹیبلش ہوئے ہیں. اوکے. اور وہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں بگوڑے سارے, ان کے ساتھ ظاہر بات ہے ان کو کوئی انفارمیشن چیزیں لائنیں کہیں سے تو مل رہی ہیں نا. کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہے نا جو ادھر یہاں بیٹھا ہے, یا جو اس میں بھی یہ بھی ایک الزام. اگر یہ بات آتی ہے تو پھر معاملات تھوڑے اور گمبھیر ہو جائیں گے. پھر آخر میں اگر آ جائے اور پھر جنرل جو فیض ہیں ان کا جو اپنا بیان ہے اب وہ بڑا اہم ہوگا. اب وہ اپنے الزامات کا دفاع کیسے کرتے ہیں, جو الزامات لگے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے. اس میں اگر تو انہوں نے کہہ دیا ہاں ثبوت ایسے ہوئے ناقابل تردید, اور کورٹ مارشل جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے, گنجائش نہیں ہے اس میں, چاہے افسر جتنا بڑا ہو یا جتنا چھوٹا ہو, نکلنے کی گنجائش نہیں. اگر ثبوت موجود ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ معاملہ آپ لٹکا دیں گے, جج بیمار ہو گیا, سماعت ہی نہیں ہوئی 2 سال, نہ, یہ پھر کام ادھر ہوگا اور سامنے آئے گا. تو اب ادھر سے جب اب وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہاں ان کو ثابت کرنی ہے بے گناہی. اگر ثبوت ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے مان لیا اور 9 مئی اور اڈیالہ والے کا نام لے دیا اور ساری کہانی کھول دی, پھر کیا ہوگا؟ تو
अच्छा, तो जो उन्होंने फिर ये सारी कहानी खोल दी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रूशल स्टेज है। अच्छा, ऊपर से अब इमरान खान जो है वो भी बहुत स्पीड मारी है उन्होंने। उसने 30 अगस्त तक उन्होंने दोबारा, अच्छा वो बांग्लादेश वाली चीज़ को उन्होंने कहा यही मौका है, हाँ, तो यहाँ भी अवाम की, स्टूडेंट्स की तहरीक शुरू करें, जज्बाती नारे और सारा एक मूवमेंट शुरू की जाए। उसको शायद ये जो लोग भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसको मिसगाइड कर रहे हैं। अभी भी वो उसे बता रहे हैं कि जनाब, हाँ देखें आप और हम इसी मुल्क में हैं, बाकी सब की तरह, क्या कौन सा निज़ाम रुका हुआ है, ठीक है परेशानियां हैं, पैसे नहीं है मुल्क में, बेरोजगारी है, सब कुछ अपनी जगह, ये मसाइल पहले भी थे, अभी और गंभीर हैं परेशानियां, लेकिन क्या सड़कें ब्लॉक हैं, लोग नहीं निकल रहे, आपस में आमने सामने आए हुए हैं, सवाए सोशल मीडिया को साइड पे रख दें, क्या सड़कों पे आपको अदालत। सोशल मीडिया पे आपने नाम लिया है, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, यानी पीटीआई का जो सोशल मीडिया था, जो फैज़ हमीद का बड़ा यानी परस्तार बना हुआ था, उस पर कल सन्नाटा छाया हुआ था। देखें मौत का सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। देखें परेशानी तो आ गई ना, जिसको बाप बनाया हुआ था, और अब तक, और 9 मई भी क्या था, 9 मई भी ये बयानिया बनाया गया था अवाम में, और इसका जो पीटीआई का कल्ट था और इसके अंदर कि जनाब पूरी फौज, सारे अफसर, सब जवान हमारे साथ हैं, हम बाहर निकलेंगे तो हमें वेलकम किया जाएगा, कोई नहीं आगे से रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये उनको बताया गया था, उनको यही था कि जनरल फैज है और उनकी पूरी टीम इस वक्त उसका कंट्रोल है, चंद हैं जो इस वक्त वो लाइन में नहीं है। तो वो एक शराब साबित हुआ ना 9 मई, उन्होंने देखा उनके फिर तो कहानी और थी, उनकी मर्जी का ना कोई वेलकम हुआ फौज से, ना उन्होंने कहा भाई इंतशार को हम ऑन नहीं करते, अब उन्होंने फ़र्क कर दिया। तो जनरल फैज़ के अब गिरफ्तारी से सन्नाटा इसीलिए भी छाया है कि उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि भाई फ़ौज के अंदर से हमने जो एक ख्वाहिश, एक वो सोच, एक ख्वाब देखा हुआ था कि अंदर से हमें सपोर्ट है, वो नहीं है, ये भी एक बुत टूटा है, और ये बड़ा खौफ फैला इससे उनकी सफ़ों में। अब वो घबराते फिर रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, अभी देखना कैसे अभी मोरल डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन। आपसे बार राब्ता करेंगे, कभी इधर राब्ता करेंगे, यार कोई थोड़ी एंट्री करवा दो, हैं तो सारे एंट्री वाले ना। ये जब जनरल फैज DGISI थे या फौज की बाकी जनरल बाजवा थे या बाकी, उनके यही लोग गुन खाते थे। आप गूगल करें, इन्हीं लोगों के ट्वीट्स, इन्हीं लोगों के वीलॉग्स, इन्हीं लोगों की पोस्टें हैं। साहब ने कहा था कि भाई मैं शेव करता हूं तो मैं फलां यूट्यूबर्स का वीलॉग सुनता हूं, नाम लिए थे, वो भी खामोश हैं, आज खामोश है, उल्टा बल्कि वो ट्राई कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि इनको गालियां कैसे निकालनी है, नए लोगों के पांव कैसे पड़ना है। सही बात है। तो भाई सब कुछ उलट पुलट हो गया है। अब होना क्या है, अब इसका रिएक्शन जो इमरान खान, अब एक चले अहमद, इधर वक्फे का टाइम हुआ है, नादरीन हिते वटि होता है थोड़ो हिकिड़ो मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन। अॼु अता तारड़ साहब जेको आहे वज़ीर इतलात, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं इहो ऐलान कयो आहे त पाकिस्तान 126 मुल्कनि जे लाइ जेको आहे, उन्हनि जे अवाम जे लाइ जेका आहे उहा वीज़ा फ़ीस माफ़ु करे छॾी आहे। इहा वॾी डेवलपमेंट आहे, वॾी ख़बर आहे त जीअं ॿाहिरियां माण्हू जेके आहिनि उहे पाकिस्तान अची सघनि, पर सवाल इहो पैदा थिए थो त जॾहिं अमन अमान जो मसइलो जेको आहे उहो इन में रुकावट आहे, ऐं अमन अमान जेसीं ताईं न हूंदो त ॿाहिरियों माण्हू पाकिस्तान में छो ईंदो सैर सपाटे जे लाइ, या सियाह छो ईंदा, या कोई सरमायाकार जेको आहे उहो सीड़पकारी करणु छो ईंदो पाकिस्तान में। अहमद मंसूर साहब असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, उन सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। अहमद भाई, ये बहुत बड़ी ख़बर है कि 126 ममालिक के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी है पाकिस्तान ने, लेकिन बाहर के लोग पाकिस्तान में तब आएंगे ना जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, जब आप उनको सहूलियात देंगे, जब आप उनको अमन अमान देंगे। जब मुझे खौफ होगा कि भाई मैं उठाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मुझे डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और फैसिलिटी भी नहीं होगी,
تو کیوں آئیں گے لوگ؟ اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہی ہیں حکومت؟ ہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے شاکر صاحب. خبر بہت بڑی ہے اور پاکستان میں جو سیاحت نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ غیر ملکیوں کا یہاں آنا، پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا آپ کو اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، بازاروں میں غیر ملکی جو لوگ تھے وہ نظر آتے تھے. ابھی نہیں ہے اور ڈیفینیٹلی اس کی بڑی وجہ امن اور اس کی سہولیات بھی ہیں. اب امن و استحکام زیادہ، ایک منفی تاثر جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات، کہ یہاں پتہ نہیں ہر وقت جلسے، جلوس، ہڑتالیں، پھر یہ جو دہشت گردی ہے جو خارج کے ساتھ ایک لڑائی ہے وہ چل رہی ہے، پھر صوبوں کی اور وفاق کی کوارڈینیشن نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا اقدام ہے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے بڑا مشکل تھا، یہ تو فیس صرف بات نہیں ہے، پروسیس کو بھی آسان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 30 سوالوں پر مشتمل ایک سادہ سا فارم ہوگا، وہ آپ آن لائن فل کریں گے اور آپ کو ویزا پروسیس ہو جائے گا، مل جائے گا. بلکہ بہت سارے جو خلیجی ممالک ہیں اور ممالک ہیں وہاں تو آپ پاسپورٹ پہ آپ آئیں گے تو آپ کا ویزا لگ جائے گا. یعنی بس پاکستان اوپن قرار دیا جا رہا ہے، مطلب فری زون، مطلب ویزا اوپن پالیسی. بہت بڑی بات، دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. پہلے ہوتا تھا کہ فلاں NOC لینا پڑتا تھا. اچھا ویزا لے کے آ بھی جاتے تھے، اگر آپ نے سوات جانا ہے، گلگت بلتستان جانا ہے، آزاد کشمیر جانا ہے، بلوچستان جانا ہے، تو آپ کو پھر NOC لینا پڑتا تھا. وہ بڑا مشکل پروسیس تھا، سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو اب آپ بلا تو لیں گے، یہاں کوارڈینیشن تو صرف انہوں نے اسلام آباد آنا ہے. انہوں نے اگر خیبر پختونخوا جانا ہے تو کیا وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے مابین درمیان کوئی آپس میں اچھا تعلق ہے؟ تو پہلے وہ تو ٹھیک کریں، ورکنگ ریلیشن شپ تو ٹھیک کریں صوبوں کے درمیان. تو یہاں پہ آپ نے جو بات کی، اقدام بہت اچھا ہے، طریقہ کار پہ ان کو اور اس کو قابل عمل بنانا چاہیے. معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت ان حالات میں یہ کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو جائے گی، اگلی سٹیج پہ بھی ہے، صوبوں کو ساتھ ملائیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان حکومتوں کو ملائیں، آپس میں بیٹھیں. سندھ کی بھی، بلوچستان تو شاید ابھی حالات اتنی آسانی سے وہاں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، تو اس میں ان کو بیٹھنا پڑے گا. بات پھر آ جائے گی سیاسی استحکام کی جانب. سیاسی سارا امن و امان تو چلیں آ ہی جائے گا. نہیں احمد دیکھیں، آپ 126 ممالک کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کریں گے، فیس بھی معاف کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک چائنا ایک پروجیکٹ لے کے آیا ہے، وہ آدھا ہو چکا ہے کام، آدھا باقی ہے، فیز 2 ابھی رہتا ہے، وہ آنا چاہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے مجھے پرامن ماحول فراہم کریں. آپ ان کو تو پرامن ماحول فراہم کر نہیں رہے کہ چائنا سی پیک 2 جو ہے، فیز 2 جو ہے وہ شروع ہو سکے. ہاں اس میں ان کے کچھ تحفظات، واقعات بھی ہوئے GB میں، بلوچستان میں، وہاں، لیکن اس کے اوپر ایک بڑی خاموش ڈیولپمنٹ چل رہی ہے چائنا کے ساتھ. وہ انفارمیشن بھی یہ ہے کہ ان کو کافی حد تک قائل کر لیا گیا ہے اور ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی. اس میں فوج نے، GHQ کی سطح پہ آرمی چیف نے بذات خود ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ ہم اس پہ کوئی جو زیرو ٹالرنس ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمیں جو بھی وسائل اس میں دینے پڑے تو چائنیز منصوبوں کے لیے جتنی بھی مین پاور چاہیے، جو وہاں سے بزنس مین نے یہاں آنا ہے، ان کی ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. وہ اس پہ بھی کام ہے، چل رہا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے نا، اس پہ میں سمجھتا ہوں باقی سب چیزیں ہٹا کے نا، ہم اگر صرف دنیا کو یہاں راغب ہی کر لیں کہ یہاں آئیں، ٹورزم کریں، کاروبار کریں، سیاحت کریں، یہاں پہ کوئی ہر سال کو 30-40 لاکھ لوگ آئیں، تو آپ کے آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں. بے روزگاری کے، آپ کے پاس کاروبار ہے وہ ترقی کرے گا، تو ہر طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ہے. صرف اعلان کرنے سے، پالیسی دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس پہ تو ان کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں، کوئی نیشنل پالیسی لے کے آئیں. تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیاں، ایون میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو، اس کے بھی بھائی اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، بھائی خدا کے واسطے آپ لڑتے رہیں ہم سے. یہ جو نیشنل ایشوز ہیں، قوم کے معاملات ہیں، ملک کے معاملات ہیں، ریاست کے ہیں، ان پہ تو کم از کم سوچ و بچار کریں. ان میں کچھ نام ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، علی محمد خان ہے، جتنے بھی نام یہاں پہ ہیں پارلیمنٹ کے اندر،
وہ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایون علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں, جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا اپیکس کمیٹی میں آ کے بیٹھتے ہیں یا NFC میں بیٹھتے ہیں, وہاں اندر تو بڑا ہے وہ بہت اچھا, باہر آتے ہی ان کا وہ سیاست چمک اٹھتی ہے اور ان کو تیور بدل جاتے ہیں. تو یہ رویے بدلنے ہیں. ابھی اس کے اوپر نیا پریشر آنا ہے. اب عمران خان نے کہنا ہے بھائی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہے, تو ہراول دستہ کون بنے گا؟ KP کے. تو وہاں کی یونیورسٹیاں اور سارے وہاں کے نوجوانوں کو خراب کریں گے اور ایک بہت دھاوا بولنے والی پوزیشن لے کے آئیں گے. حالانکہ اس دفعہ ان کو اتنی آسانی سے راؤنڈ ملے گا نہیں, ابھی سے ان کی پکڑ دکڑ ہو جانی ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا CPEC کے حوالے سے کہ میں تمام جماعتوں کو اعتماد میں لوں گا, ایون PTI کو بھی, اور APC آل پارٹیز کانفرنس بلاؤں گا. تو وہ ابھی تک وہ بھی نہیں بلائی. وہ بیٹھیں گے تو بلائیں گے نا. وہ باقی CPEC میں کیا PTI اور اپوزیشن تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر اس وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں فوج کے ساتھ کریں, کبھی کہتے ہیں نہیں بھائی مذاکرات نہیں کریں گے. پتہ نہیں, وہ بھی کنفیوز ہیں. تو حکومت کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں. کل لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں PTI, JUI, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان, لیاقت بلوچ اور بیرسٹر گوہر اسد کیسر, عمر ایوب, اور سارے راضی ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی تحریک شروع کرنی ہے. اور مولانا نعرہ لگائے گا رہا کرو رہا کرو, عمران خان کو اور لیاقت بلوچ کہے گا عمران خان کو رہا کرو. مطلب نہیں, یہ مولانا سے میں نے بھی پوچھا تھا. میں نے کہا PTI کا مزاج تو الگ ہے, ناچ گانا اور ایک ماحول ہوتا ہے, میوزیکل شو ہوتا ہے ان کا. تو آپ ان کے ساتھ کیسے طریقے چلیں شاکر صاحب, ان کی سیاسی جدوجہد اگر ہے تو کرنے دیں, وہ ان کا رائٹ ہے. اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ ان کو اپنا ایک سیاسی طور پہ بھی, لیکن دھاوا بولنا ہے. اور اگر اس گرینڈ الائنس کو وہ لنک کرنا چاہتے ہیں, جو عمران نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ اور جو بنگلہ دیش طرز پہ جو طلبہ تحریک اور ایک انتشاری جو سٹائل دھاوا بولنے والا, تو پھر کام خراب ہے. مولانا کا تو نہیں ہے یہ والا سٹائل. بالکل آپ مولانا کی ترجمانی کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے. کتنے 13 دن بیٹھے تھے نا 2019 میں عمران خان کے حکومت کے خلاف. 13 دن بیٹھے تھے میرا خیال ہے. تو 13 دن میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا. تو ان کی سیکیورٹی انصار الاسلام جو ہے وہ اپنی ہے مولانا کی. مولانا نے ملین مارچ کیے, پتہ نہیں 15 ملین مارچ کیے, اور اس میں بھی کوئی سارے پرامن رہے. تو مولانا PTI والی سیاست تو نہیں کر رہے. ویسے اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. اگر یہ لوگ گرینڈ الائنس اس میں تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو اچھا بھی ہے. پھر اس تحریک کو یہ ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے, غلط لوگوں کے ہاتھ نہیں چڑھنے دیں گے. پھر یہ اپنے یہ سیاسی انداز میں آگے بڑھائیں گے. یہ ایک فائدہ ہے. پھر جو ایک گروپ, ایک ٹولہ PTI کا, یعنی مولانا اور محمود خان چکزئی اور لیاقت بلوچ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک شگون ہے. اچھا, تو پھر ظاہری بات ہے سیاسی طور پہ لے کے چلیں گے نا تحریک کو. اگر یہ نہیں ہوتے اور صرف وہ ان گائیڈڈ میزائلز ہیں ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے, تو تحریکوں سے کوئی بھی حکومت تبدیل نہیں ہوئی. تحریک عمران خان 126 دن دھرنا لگا کے بیٹھے. مولانا فضل الرحمان, اس سے مولانا فضل الرحمان 40 گنا زیادہ لوگ لے کے آئے اور 13 دن بیٹھے رہے. PTI کی حکومت نہیں گرا سکے. تو دھرنوں سے قاضی حسین احمد صاحب ملین مارچ کیا کرتے تھے. تو کبھی بھی دھرنوں سے, ریلیوں سے, لانگ مارچ سے, تحریکوں سے حکومتیں بدلتی ہیں, لیکن تب جب یا پیچھے آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی قوت ہو, یا پیچھے جوڈیشری. نہیں, میں پاکستان کی بات کر رہا, بنگلہ دیش کی بات. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وکلا تحریک جو نواز شریف کا لانگ مارچ تھا, گجرانوالہ کہاں پہ آیا تھا, ایک فون آتا ہے اور وہ تو اعتراض سنات کر گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. لیکن ہو تو جاتا ہے نا. دیکھیں استعفے بھی اس ملک میں, استعفے بھی ہوئے ہیں اس ملک میں, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن حکومت پاکستان میں تو تبدیل نہیں ہوئی. حکومت, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک اس طرح نہیں ہوئی. یس, لیکن عمران خان اور باقی خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں. ایک اور بات بتاؤں میں, PTI کے جو ذرائع ہیں میرے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ PTI کی مولانا مجبوری ہے. وہ اس لیے کیونکہ PTI کی فارن فنڈنگ اس وقت تو بند ہے نا فی الحال, پکڑی گئی ہے چوری. اب PTI میں خرچہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مولانا کے کندھے پہ بندوق رکھ کر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مولانا کو, اور خرچہ مولانا بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی
اچھا آپ ایسے تو آپ تو مولانا کو میرے خیال سب سے زیادہ جانتے ہیں، مولانا خرچہ کرنے والا ہے. تو میں وہی سوچ رہا ہوں کہ مولانا کیسے خرچہ کریں گے. میری مولانا سے بات ہوئی تھی، مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے، میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں. ہاں بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، گفت و شنید ہوگی. تو اس میں ایک خبر اور کٹھے نکلے تحریک نہیں گی، ہوگی. اس میں ایک خبر پھر اور نکلے گی کہ خرچہ کرنے والے کو ڈھونڈے کون کر رہا ہے. ہاں جی، پھر خرچہ کرنے والی کوئی اور پارٹی ہوگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ جو تحریکیں چلتی ہیں ان کے پیچھے بھی تو ظاہر ہے خرچہ کرنے والے باہر بیٹھے ہیں، خرچہ کرنے والے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کے واریئرز مفت میں کام نہیں کر رہے. ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، فوکٹ میں کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے، مال پانی تو ادھر سے بھی آ رہا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ صرف اذانیں دے رہے ہیں؟ خفیہ ذرائع سے تو ہو رہی ہوگی، بالکل ہو رہی ہوگی. کوئی فی الحال جو ٹریک بنے ہوئے تھے وہ فی الحال بند کیے، لیکن انہوں نے مختلف ٹریک بنائے ہوں گے نا خفیہ. اور وہ ٹریک مشکل وقت میں پیسہ روٹین سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے لوگوں سے پیسہ نکالنے کا، اپنے جو فائنانسرز ہیں ان کو بتانے کا، بھائی جان ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پیسہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی کل بیٹھک ہوئی ہے نا، یہ ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے. لیکن پریس ریلیز بھی مختصر کر کے اور پریس ریلیز کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کو کوئی آن نہیں کر رہا کہاں سے آئی ہے. بس فوٹیج پہلے ایک چینل سے وہ آئی، ذرائع سے آئی، اس اعلامیہ کوئی. اچھا محمد علی درانی صاحب کتنے، اب درانی صاحب کے اوپر سب کو کیسے اعتبار آ گیا، اعتماد آ گیا. ان کے اوپر تو چھاپ ہی یہی ہے کہ وہ ہاں وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ درانی صاحب ان کو انوائٹ کر رہے ہیں عشائیے پہ، اور میٹنگ ہو رہی ہے عمران خان کو رہا، اور پی ٹی آئی والے شیئر کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے شیئر کر رہے ہیں فوٹیج بھی، اور ایک چھوٹا سا اعلامیہ ٹائپ جس کا کوئی سر پیر نہیں، آن نہیں کر رہا، انفارمیشن کے طور پہ دے رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کیا گیا جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی جدوجہد شروع کرنے پہ اس کا فیصلہ کیا گیا. سیاسی قیدی تو مین تو ایک ہی ہے نا، عمران خان. تو ظاہری بات ہے، تو یعنی کہ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو کیا یہ سارے راضی ہو گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سیاسی تحریک شروع کرنے پہ؟ تو مقدمات کا کیا ہوگا؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی مقدمات کو سائڈ پہ کر دیں، بس ان کو رہا کریں، ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری ہو، پرائم منسٹر کرے اور عمران خان باہر آ جائے، یہ مطالبہ ہوگا؟ یہ بھی کہیں گے کہ یہ 9 مئی عمران خان نے ٹھیک کیا، اس کی حمایت بھی کریں گے. پھر جب آپ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے باقی سب چھوڑیں جی، وہ دیکھی جائے گی بس. عمران خان کو سیاسی قیدی کہا جا سکتا ہے؟ جو مقدمات ہیں ان کے حساب سے تو نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک سیاسی اس وقت اپوزیشن اور سارے ان کا تو وہ تو اس کو سیاسی قیدی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں نا. تو اس میں تو ہم تو کہیں نہ کہیں، لیکن ان کے جو وہ تو کہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ مولانا اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کیسے تحریک چلاتے ہیں، کب سے تحریک چلاتے ہیں. مولانا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری صرف تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. ٹائمنگ تو یہی ہے تحریک، پی ٹی آئی کے ساتھ ٹائمنگ تو یہی ہے تحریک کی. یہ 14 اگست گزرنے دیں، دیکھیں ساری چیزیں، ماحول پھر دوبارہ بن رہا ہے نا. عدالتی چھٹیاں بھی جب ختم ہوں گی، کیسز ہیں، پھر وہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ججز کا بظاہر، وہ بھی آگے معاملہ چلے گا. پھر یہ جو تحریک نوجوانوں کی، طلبہ کی، یہ تیز ہوگی. 30 اگست ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، مومنٹم وہ بنائیں گے. یار کتنی دفعہ اعلان کر چکے ہیں، تو وہ پہلے کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، کوئی حتمی نہیں ہے، لیکن اعلانات ہی ہوتی ہیں. خان صاحب باہر ہوا کرتے تھے، تحریکوں کے اعلانات کرتے تھے. کیا کون سی تحریک چلی خان صاحب کی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا دباؤ ہو کہ مذاکرات پہ کا جو نتیجہ نہ نکل رہا ہو، اس پہ ہو کہ چلیں بیٹھیں کوئی حل نکالیں. چلیں دیکھتے ہیں کب تحریک چلتی ہے. بہت شکریہ منصور. ویورز ناظرین، اجو کو پروگرام پنहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो. अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं. अल्लाह हाफ़िज़.